آپ کا میزبان طارق منیر بٹ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اہم ترین موضوع کرونا وائرس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ پوری دنیا میں ایک عالمی وبا بن کر پھیلا ہے۔ اس اہم ترین موضوع پر آج ہم حافظ نعمان احمد سے گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی بٹ صاحب، بڑا اہم سوال ہے کہ اس وقت دنیا کرونا وائرس کی زد کے اندر آ چکی ہے اور بڑے ممالک اس پر بڑے بیانات دے رہے ہیں۔ ویکسین تیار کی جا رہی ہے، ادویات، چھڑکاؤ، سپرے، سب کچھ اس کے تحفظات کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمارا مذہب یا ہمارا اسلام یہاں پر کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، پاکستان کے اندر اس کی اموات کی شرح متاثرین کی تو اگر پورے ورلڈ کی بات کی جائے تو میں کہتا ہوں کہ آج آپ کیلکولیشن کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر 1% لوگ بھی نہیں ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن میں اور بڑی ایسی بیماریاں بتا سکتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، پاکستان کے اندر اگر اموات کی شرح دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ اتنے ایام کے اندر کرونا وائرس سے لوگ نہیں دنیا سے گئے جتنے شراب نوشی سے گئے ہیں، نشہ آور چیزوں سے گئے ہیں، ہارٹ اٹیک سے گئے ہیں۔ ہم دیگر امراض کو تو اتنا نہیں اچھالتے، لیکن ہم نے کرونا وائرس کا وویلا مچایا ہوا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جس وقت ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا تمہاری شفا اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ میرے دست قدرت میں ہے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس بڑا سنگین وائرس کہہ لیں یا بڑا خطرناک وائرس ضرور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی بیماریاں ایجاد ہو جائیں گی، ایسی بیماریاں جنم لے لیں گی کہ جن کا علاج تلاش کیا جائے گا لیکن اس کا علاج ممکن نہ ہوگا۔ دراصل یہ وائرس ایک تو ہمیں اسلام ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی طرف یاد دہانی کرواتا ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ان بیماریوں کے اندر، ان وائرس کے اندر آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں۔ مسلمان کا یہ ایمان ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو، وائرس کوئی بھی ہو، اس کی شفا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہے۔ حافظ صاحب، ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم مغربی معالجین کے مشوروں پہ ان پہ عمل کر رہے ہیں، جو آپ نے بتایا کہ ہمیں اللہ اور اس سے رجوع کرنا چاہیے جو اس کائنات کا مالک ہے، تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کر رہے؟ دراصل بات یہ ہے، ہم سمجھنا چاہیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل حال ہو جائے نا تو پھر بندے سے توفیق چھن جاتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہے کعبۃ اللہ، حرم کعبہ کے اندر طواف تک بند کر دیا گیا، مسجدوں کے لیے حکم صادر کیا جا رہا ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے لوگ نہیں، اذان بدل دی گئی یا لوگوں کو مجمع لگانے سے دور کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ ہم سے وہ توفیق چھن چکی ہے۔ ہم چاہتے بھی ہیں مسجد میں جانا، ہم چاہتے بھی ہیں حرم کعبہ کے اندر جانا، ہم چاہتے بھی ہیں جمعہ کے خطبے کے اندر جانا، تو ہم جا نہیں پاتے۔ اور یہ بھی بڑھ صاحب یاد رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ایک وقت آئے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ دراصل ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک کرونا وائرس ہے، ہم حرم کعبہ کو ترسیں بھی تو ہم جا نہ سکیں، ہم جمعے کے خطبے کے لیے ترسیں بھی تو ہم جا نہ سکیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور یہ کرونا وائرس دراصل ہمیں اس وقت کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے، پھر ہم افسوس کرتے رہ جائیں۔ آج تو یہ کرونا وائرس ایک جھلک ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے اور یہ ہماری اصلاح کا اور اللہ کی جو اصل اسلام کی جو روح ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمارے لیے نصیحت بنا کر
اس وقت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں حافظ صاحب، اسلام ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ عین اسلامی شعار جی ہے. بالکل، جی یہ ہم بالکل. اگر اس سے دور ہو گئے تو ہماری تو روح ہی ختم ہو جی گئی. بالکل بالکل اسی طرح ہے. بر صاحب بس یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اب سمجھیں. مسجدوں میں سے وہ کلین اٹھائے جا رہے ہیں، تو کلین یہ اٹھائے جا دیکھیں رہے ہیں. ایک نمازی کا اگر وہ اللہ پاک کی وہ رضا اس میں شامل ہے تو جی وہ جی ختم کر دی گئی، تو پھر چیزیں تو جی پھر خراب بر ہوں صاحب گی. بس ایک وقت ہوتا ہے کہ بندے کے پاس وقت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، مسجد کھلی ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، وہ جاتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسا وقت بھی لے آتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، باوجود اس کے کوشش کے وہ جا نہیں پاتا. لیکن یہ دراصل وائرس کا یہ جو عرصہ گزرا ہے یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم سمجھیں کہ یار یہ وقت ہم پر گزر چکا ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے. یہ جاگنے کا وقت ہے. ہم اس وائرس کو ہی، اس بیماری کو ہی لے کر کے جاگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس کا اللہ تعالیٰ ہدایت نے نصیب. ایک چیز اور ہے، ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جی بالکل بالکل بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ہم جو ہیں ہم دوسری طرف ہم رک کے ہوئے ہیں، ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت اور موت کا سبب بھی لکھ دیا ہے. اگر ہماری موت کا سبب وائرس ہے تو پھر دنیا کی کوئی ویکسین، کوئی بھی طاقت بچا نہیں سکتی. اور اگر ہماری موت کا باعث وائرس نہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت وائرس چھوڑ کر بھی ہمیں ابدی نیند نہیں سلا سکتی. حافظ نعمان صاحب، ہمارے پاس قرآن پاک ایک ایسا تحفہ ہے اللہ پاک کا، یہ اس میں ہر چیز، ہر بیماری کا علاج ہے. تو جی بالکل، مسلمانوں کو بالکل. تو پھر اس سے رجوع کرنا چاہیے. جی بالکل، وہ یہ تو بالکل ٹھیک بات بٹ صاحب آپ نے کی کہ جس وقت ہم قرآن حکیم سے اپنی بیماریوں کا حل نہیں تلاش کر رہے، ہماری مشکلات کا حل نہیں تلاش کر رہے، تو مغربی دنیا کے ڈاکٹر اقبال نے شاید اس لیے کہا تھا کہ مغرب کی ترقی اس میں ہے کہ وہ آگے کی طرف دیکھے، اور مسلمان کی ترقی اس میں ہے وہ پیچھے کی طرف دیکھے. پیچھے سے مراد کہ 14 صدیوں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو دیکھے. بہت شکریہ حافظ نعمان احمد جی صاحب. ناظرین، ابھی ہم نے آپ کو کرونا وائرس پہ گفتگو سنائی. ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.